السلام علیکم، میں ہوں مفتی ابو طلحہ محی الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جن احباب نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے درخواست ہے کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور طلاق کے جو وجوہات ہیں ایک دوسرے کی عدم یعنی کہ برداشت، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر بولنا اور مان لینا، اور دل میں نفرتیں پیدا کرنا اور بغض، حسد، کینہ اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنے شوہر کی یا شوہر اپنی بیوی کی دل سے قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں، ازواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حقوق کا ذکر کیا ہے جو قرآن میں بھی ہیں، اور اللہ کے رسول نے خود بھی فرمایا۔ مرد کو کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلی، جو اپنی اہل خانہ سے اچھا ہوگا، اس سے حسن سلوک سے پیش آئے گا اور اس کا ادب کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ اور خواتین کے لیے فرمایا کہ وہ عورت کہ جس سے اس کا شوہر راضی ہو تو اللہ جل شانہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے۔ تو بہت بڑے انعامات ہیں کس چیز میں کہ شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے اور بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ بعض اوقات انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ زندگی میں یہ دیکھا جائے، آپ کسی بھی رشتے سے جڑتے ہیں، کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اس کا پہلا اصول یہ ہے اس کی خوبیاں اور اس کی جو خامیاں ہیں ان دونوں سمیت آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، کیونکہ اب فرشتہ انسان صفت تو ہے ہی نہیں کہ انسان فرشتہ ہے، اس سے کبھی کوئی خامی ہوگی نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی ہر انسان میں ہوتی ہے، اللہ نے انسان کو بنائے ہی خطا کار ہے، اس سے غلطی سرزد ہوگی، مگر غلطیوں کو معاف کر دینے والا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک ایسی جماعت کے بارے میں اعلان ہوگا جو اللہ کے ذمہ ہیں، وہ جماعت کھڑی ہو جائے، بہت سے کم لوگ کھڑے ہوں گے، اور اللہ جل شانہ فرمائیں گے یہ سارے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تمام لوگ پوچھیں گے یہ لوگ کون ہیں جن کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کھڑے ہوئے، اور اللہ نے فرمایا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو فرشتے انہیں جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ لوگوں کو، مخلوق کو چاہے وہ بدلہ لینے کے لیے طاقت رکھتے تھے، مگر وہ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے تم نے میری مخلوق کو معاف کیا، آج میں تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو جب ہم کسی بھی رشتے میں دینی چیز کو سامنے لے کر آتے ہیں، دین ہماری زندگی میں پہلے ہوتا ہے تو ہر رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے، اگر میں اس کا خیال رکھوں گا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ تو جب آپ کی ذہنیت میں، آپ کے ذہن میں یہی بات آ جائے گی تو آپ یقیناً اس رشتوں کو بھی مضبوط کرتے چلے جائیں گے، اور عند اللہ بھی آپ کے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب بہت سے احباب یہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ذکر اذکار بتائیں جس سے ہماری یعنی کہ دلوں میں الفت پیدا ہوتی رہے۔ بالکل ایسے ذکر اذکار ہیں کہ آپ کے شوہر اور بیوی کے دونوں کے دلوں کو جوڑ کر رکھے۔ تو اس کی قرآن کی بہت ہی خوبصورت ایک آیات ہے، اس آیات کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ سورہ انفال کی آیات نمبر 63 ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ یہ پوری آیات کو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک پوری آیات کو تلاوت کرنا ہے 11 مرتبہ، بیوی بھی پڑھے، شوہر بھی پڑھے۔ جب ہر نماز کے بعد آپ 11 بار اس کو تلاوت کریں گے، سورہ انفال پارہ نمبر 9 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 10 میں ختم ہوتی ہے، تو پارہ نمبر 10 جو وَعْلَمُوا کا دوسرا رکوع ہے، اس کی آیات نمبر 63 جو سورہ انفال کی ہے، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، تو شوہر و بیوی کے درمیان اللہ جل شانہ دل میں الفت پیدا کر دیتے ہیں، محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ جب وہ الفت پیدا ہو جاتی ہے، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو انسان اس محبت میں، الفت میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی بھی اللہ طاقت دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی اگر کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے تو اس کو بدلنے کی
اس کو برداشت کرنے کی بھی اللہ طاقت دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ تمام لوگ جو رشتے ازواج کی زندگی میں جڑے ہوئے ہیں، گھروں میں محبت نصیب فرمائے، اختلافات کو دور فرمائے اور ہمیں محبت اور اتفاق سے زندگی گزارنے والا بنائے۔